رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کسی کو تکلیف دیتے ہو تو وہ فرشتے جو تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تم دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، وقت پہ مسجد آتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، اس انہماک سے خطبہ سننے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب وہ گھر واپس جاتا ہے تو ہر اٹھنے والے قدم پہ 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد آتا ہے یتخطی رقاب الناس، لیٹ آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا انک قد آذیت و آنیت، ایک تو لیٹ آئے ہو، دوسرا لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ یہ تکلیف دے رہا ہے۔ وہ فرشتے جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دوسری روایت کے الفاظ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علیہ ما لم یؤذ وما لم یحدث۔ نماز پڑھی، جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، جب تک ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے کھربوں فرشتے 3 دعائیں اس انسان کے لیے کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ دعائیں کب تک فرشتے دیتے رہتے ہیں؟ ما لم یؤذی، جب تک وہ ذکر کرنے والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کونی لگا دے، دھکا دے دے، یا بچے ہیں چٹکی کاٹ لیں، یہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہونے کا سودا ہے۔ کتنا اچھا ہو، نماز پڑھے، سکون سے بیٹھ، اذکار کرے، پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سیدنا علی کہتے تھے، خشوع صحابہ میں ایسا تھا، دائیں اور بائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون بیٹھا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے۔ اپنے کیے ہوئے ذکر پہ غور کریں کہ میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ خیال ذکر میں ہو، اللہ کی کبریائی اور عظمت و تقدس و جلالت میں ہو۔